روکڑی صاحب یہ بتا دیں کہ یہ سافٹ ٹارگٹ جو ہے وہ ہدف ہے، آن دا ادر سائڈ ایک ہمدردی پیدا کی جاتی ہے بلوچستان میں ان لوگوں کے لیے. کچھ ہم نے دیکھا کہ لوگ اس پر بات بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا ٹرینڈ بھی چلتے ہیں، اپنے احساس محرومی اس کی ریزن بتائی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ ٹارگٹ آپ دیکھیں بینکس ہیں، سرکاری سکولز ہیں، سرکاری عمارتیں ہیں. دیکھیں سافٹ ٹارگٹ تو ہیں. ہم دوسرا جو انٹرسٹنگ جو چیز آپ نے کہی نا کہ ہمدردی پیدا کی جاتی ہے، ہم ذرا چیزوں کو کھل کے جوڑتے ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج والا جو واقعہ ہے اس کی ٹائمنگز بڑی اہم ہے کہ اس موقع پہ کیوں یہ چیز کی گئی ہے اور اس بڑے لیول کے اوپر کی گئی. ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم اس کو 1 دن 2 دن 3 دن پرولونگ کریں گے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز یہ پہلے بھی جو پلان کر کے آئے تھے، تیاری جو لگ رہی تھی. جی 100% کہ ہم اس کو 3 دن پرولونگ کریں گے. آپ کی ریاست کو، آپ کے اداروں کو یہ بہت بڑا ایک جاتا ہے، ان کو ہم داد دیں گے کہ انہوں نے کچھ گھنٹوں کے اندر اس ساری چیز کو سمیٹ کے ایسے جیسے کہتے ہیں نا مسل دیا اور معاملات کو دوبارہ کنٹرول میں لے لیا. وہ جو ایک نیریٹو بلڈ کرنا تھا نا کہ بلوچستان اس وقت تیسرا دن ہے، دوسرا دن ہے، ریاست کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آپ نے وہ ختم کر دیا. یہ ایک پوائنٹ آپ کو بہت یہ اہم ترین پوائنٹ ہے. ہمدردی کون ان کے لیے سمیٹ رہا ہے، یعنی اس وقت ان کے لیے اس سوشل میڈیا پہ کون ان کے حق میں لکھ کے ان کی ہمدردیاں سمیٹ کر پبلک کو یا عامت الناس کو کون لے کے جا رہا ہے. تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایک خاص پولیٹیکل پارٹی ہے، اس پولیٹیکل پارٹی کے لوگ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں ان چیزوں کو. وہ اگر کوئی تو یہ ساری چیزیں جڑتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے، انٹرنل ہمیں جڑی ہوئی ہیں، ہمیں کوئی شک نہیں ہے. تیسرا ایلیمنٹ جو ہے وہ انڈیا کا ہے، 100% ہے، اور اس کی انوالومنٹ ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ آنے والے دنوں میں، کچھ دنوں میں جو بہت بڑے پروجیکٹس جن کا فائدہ الٹیمیٹلی کسی سردار کو یا کسی معین شخص کو نہیں بلکہ ریاست کو اور لوگوں کو پہنچنا ہے، ان کو پہنچتا رہے جو لوگ ہیں، تو اس کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. اب جب ریاست کو اور عامت الناس کو فائدہ پہنچانے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں ان کاموں کو بھی ڈیریل کرنے کے لیے یہ کوشش ہے. تینوں چیزیں آ گئیں. اور اس کے اندر اب میں بڑے آغاز سے کہہ رہا ہوں کہ ایک نیا ٹرینڈ ڈیولپ کیا انہوں نے. کردش جو تھا ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے پیٹرن کے اوپر، جس کے اندر لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو وہ انفارچونیٹلی لے کے آئے، جو کہ ہمارا بلوچ کلچر ہے، پٹھان کلچر ہے، یا جو بھی اس پٹی کا کلچر ہے، تمام کے اندر یہ نہ ہونے والی، نہ ماننے والی چیز تھی. اور میں نے جب اس وقت کہا کہ یہ ایک تنظیم ہے جو سیکشل پرمسکیوٹی کی طرف جا رہی ہے اور اس میں ڈرگز انوالوز ہیں، اس کے اندر وہ جو ہائی جیک کیے جاتے ہیں وہ لوگ انوالوز ہیں. اب یہ تو ساری چیزیں ہیں، مطلب یہ پورا برین واش کیا جاتا ہے، پورا کہنے کا نیٹ ورک چل رہے ہیں جو خواتین کو بھی اپنے جو ہے کہنے کے عزائم کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اسرار رانا صاحب، یہ اب دیکھیں کہ کس لیول تک یہ چیزیں چلی گئی ہیں کہ آج جو کارروائی ہوتی ہے اس پہ بھی متعدد خواتین ہیں جو ان کے ساتھ، ان دہشت گردوں کے ساتھ موجود تھیں اور ان حملوں میں ماری جاتی ہیں. دیکھیں بڑا افسوسناک ہے، اور میں تو سلام پیش کروں گا اپنے ان سپوتوں کو جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے اور اس منظم قسم کی جو یہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کوشش کی گئی اس کو ختم کیا. سلوٹ ٹو دیٹ تمام شہداء کو، اور ابھی بھی جو انگیج ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارا فخر ہے. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ایسے کیسے انہیں کھل کھیلنے کا موقع مل جاتا ہے اچانک. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے پلانز کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بہادر افواج، ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں انہوں نے ان کا کلا کما کر دیا اور بڑی تعداد میں دہشت گرد بھی مار دیے، 100 کے قریب دہشت گرد بھی مار دیے. چن چن کے ہم نے مارے. جو ہمارے رٹ کو، ریاست کو چیلنج کرے گا اس کو معافی کوئی نہیں. لیکن کیوں ہو کیسے جاتا ہے یہ بڑا ایک المیہ ہے، اور میرا خیال ہے اس پہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بلا شبہ ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے. بلوچستان ہے، KPK ہے، ٹیررزم، اس کا خاتمہ ایک مربوط حکمت عملی بنانی تو پڑے گی. آپ بجا فرما رہے ہیں. اور تاکہ آئندہ اس طرح کا کوئی نہ ہو. اور میرا خیال ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی خاصی نااہل قسم کے لوگ ہیں، اور ان کو شاید ان کو زمینی حالات سے، حقائق سے بہت دور کے کوئی لوگ ہیں جنہیں اپنے صوبے کے اندر یہ نہیں پتہ چل رہا کہ خواتین کو بھی انگیج کر رہے ہیں دہشت گرد،
علیحدگی پسند جو ہیں وہ نوجوان ذہنوں کو بھی تبدیل کریں, تو وہ خود کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ ان کی کیا ڈیوٹی ہے پھر اس صوبائی حکومت کی؟ اور میں تو اس میں کوئی نہیں سمجھتا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کے پی کے حکومت کو بھی ایک پیج پہ ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ بلوچستان میں تو اس طرح کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے, تو پھر اگر وہاں ایسا ہو رہا ہے تو ہمیں اپنے پلانز کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم اس کے فیکٹس دیکھیں تو بلوچستان میں پچھلے کچھ ٹائم میں جتنے حالات خراب تھے اس سے قدرے اگر فیکٹس دیکھیں تو کچھ چیزیں بہتر ہوئی تھی, لیکن آفٹر لانگ ٹائم ایک بڑا اٹیک ہے. بگیڑی صاحب آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ یہ ایک مربوط قسم کے حملے ہیں, اس کی روک تھام کے لیے جس طرح بھی اسار رانا صاحب نے کہ کنسٹرکٹیو جو ہے پالیسی وہ اپنانے کی بہت ضرورت ہے, اور ایک تمام جو سٹیک ہولڈر ہیں ان کو ایک پیج پہ لانے کی بہت ضرورت ہے. کیونکہ آئی تھنک اسٹریٹجی تو آلریڈی یا پالیسی موجود ہے, امپلیمنٹیشن کی بات ہے. میں سلائٹلی ڈس ایگری کہ جو اسفاق بخشی صاحب ہیں وہی لیڈ کر رہے ہیں. بینگ چیف منسٹر بڑا فرق پڑا ہے جب سے آئے ہیں. ہاں باقی یہ میں ضرور کہوں گا کہ کافی سارے جو سرکار ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں اثر و رسوخ بھی علاقوں میں, آئی تھنک دے ہیو ٹو ناؤ کم فارورڈ. اور پھر اوور آل بلوچستان کا ایک امپریشن بنتا ہے. دیکھیں یہ ایکچولی 2-2.5 ہزار بندہ ہے, پھر پشتون بیلٹ جو اس میں بائی اینڈ لارج آئی وڈ سے 50% زیادہ علاقہ ہے, اس میں اتنی کوئی یورش نہیں ہے. 3-4 علاقے ہیں بیسیکلی, چاہے وہ ساؤتھ ویسٹرن بلوچستان ہے یا آپ کہہ لیں کہ مری بکتی علاقے ہیں اور کسی حد تک گزار ہے. باقی میں خود 4 دفعہ سرو کیا, اٹس اے ہیوج ایریا, آلموسٹ 45% آف پاکستان. دشوار گزار بھی سنیک اٹیکس پاسبل ہیں. دیٹس وائی آئی تھنک شورش جو ہے یہ رہی ہے جس میں مینشن ہو رہا. تو اسٹریٹجی میں ایک تو انٹرنل ہے پولیٹیکل کمیونٹی لیڈرشپ پلس کیپیسٹی بلڈنگ ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. ڈپلومیٹکلی آپ نے جو بیسیکلی ہبز ہیں کابل ہے یا دلی ہے اس کو ٹیکل کرنا ہے. تو ریجنل میکنزم ایران والی سائڈ پہ بھی کافی بہتری ہے اور اس سے بڑا فرق پڑا ہے. اور باقی یوتھ کو انگیج کرنا ہے. اگر کل اگر ریکارڈ ایک پروڈیوس کرتا ہے بلینز آف ڈالرز آف گوڈ, دیٹ شوڈ بیسیکلی جو ہے اس کو یوتھ کی بلڈ اپ کے لیے, سو دیٹ دے آر ایکول ٹو کراچی کا یوتھ ہے یا پشاور کا یا لاہور کا ہے. اور اس میں آئی تھنک بلوچستان کا یوتھ تیار ہے. میں خود میں نے بتایا 4 دفعہ سرو کیا ہے, آئی ہیو انٹریکٹڈ ود دیم. بڑا آئی وڈ سے ٹیلنٹڈ اور آئی وڈ سے ہونہار قسم کا یوتھ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس میں مزید فوکس کی ضرورت ہے, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن ہے, اور ابھی کچھ نئے سیل بھی بنے ہیں جہاں پہ کوآرڈینیشن کو بہتر بنائے. دیکھیں پہلے کیٹیگری اے بی اور سی ایریاز میں تو آئی تھنک میونسپل لمٹ کے بعد پولیس ہی نہیں جا سکتی, وہ اس کو ختم کیا گیا. تو آہستہ آہستہ آئی تھنک اٹ ول ٹیک اے وائل, لیکن میرے خیال میں 2026 ڈیسائسو ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آئی کین فور سی کہ بائی دا اینڈ آف دا ایئر یہ آلموسٹ دے ول بی کرشڈ ٹو پاؤڈر. چلیں آپ جو فرما رہے ہیں اللہ کرے ایسا ہی ہو, اور جو کراس بارڈر ٹیررزم افغانستان کے راستے سے بات کر رہے ہیں اللہ کرے کہ وہ جو معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہو جائے. بات کر لیتے ہیں سیاست کی. بانی پیڑھی عمران خان صاحب کی جو آنکھ کے حوالے سے ایک تھوڑی سی ٹریٹمنٹ ہوئی, ان کو پیمز لے کر آیا گیا. اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور موقف تھا. حکومت بتا رہی تھی کہ 20 منٹ کا ایک چھوٹا سا پروسیجر تھا. اب پیمز کے جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں کل ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. انہوں نے پورا پروسیجر بھی بتا دیا اور یہ بھی بتایا کہ کیا ڈاکٹرز کی جانب سے صاحب کو تجویز کیا گیا ہے. انہوں نے کیا کہا کل رات کی ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں. Mr. Niazi was brought to PIMS on the night of last Saturday, Sunday, and informed consent was obtained from the patient prior to procedure. The procedure was carried out in the operation theatre under standard sterile protocol and monitoring. It was completed smoothly in approximately 20 minutes. During the treatment, the patient remained vitally stable and was discharged with routine post-procedure care, instructions, and follow-up advice and the documents. یہ آپ نے پیمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو سن لیا. سم ہو وہی بات جو حکومت کی جانب سے کی جا رہی تھی وہی انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں بتائی ہے کہ زیادہ سنجیدہ معاملہ نہیں ہے. خان صاحب کا کنسنٹ لیا گیا, ایک چھوٹی سی ان کی ٹریٹمنٹ کی گئی اور آگے بتایا گیا کہ کس طرح آپ پورا اس میڈیکل اپنی جو ہیلتھ ہے اس کو لے کے آگے چلنا ہے. آن دا ادر سائڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں, فیملی میں, کارکنان میں ایک تشویش ڈیفینیٹلی پائی جا رہی تھی. کل اور پرسوں ہم نے دیکھا خاصے جو کارکنان ہیں پریشان بھی تھے, بنتا بھی تھا فیئر انف کہ ان کے لیڈر جو ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی چیز تھی کہ ان کی ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے اس پر پلے کیا, پاکستان تحریک انصاف کے ہی اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب اپنی ہی پارٹی کہہ لیں, اپنی جن کے ووٹوں سے اپوزیشن لیڈر بنے ہوئے حمایت سے, وہ کہہ لیں کہ وہ متفق نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے. انہوں نے ایک الگ سے بات کی, وہ آپ کو سنواتے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کی صحت اتنی خراب نہیں ہے جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہے. اصل میں ہمیں اصلی اس سے ہٹایا جا رہا ہے. ریکویسٹ کرتا ہوں تحریک تحفظ عین پاکستان کی تمام پارٹیوں, وہ مہربانی کریں اپنی اس مشن سے پیچھے نہ ہٹیں. آج سے تمام بازاروں میں ہم نکلیں, 8 فروری کو دکان بند کریں.
یہ آپ نے اچک صاحب کو سن لیا. پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سی ایم ساتھ موجود ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس کو اتنا زیادہ وہ گارنٹی دے رہے ہیں, بات کر رہے ہیں کہ ان کے مطابق ان کی انفارمیشن کو اتنی زیادہ صحت خراب نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اس ٹائم جو فوکس ہے وہ سارے کا سارا 8 فروری کے احتجاج پر ہونا چاہیے.